ہم لوگ تھوڑا سا دوسرے طرف سے یا دوسرے انداز میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اب بھی ہم لوگ الحمدللہ سے نکلے نہیں ہیں، اور الحمدللہ کے بارے میں ہم نے یہی کل عرض کیا تھا کہ اس کی حقیقت جو ہمارے الفاظ ہے، اس کے لکھنے کا، پھر اس کے پڑھنے کا، اور اس کے بعد اس کی کیفیت کا، تو اس کو اور کھولنے سے پہلے اب ہم ایک دو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی دن کو اور رات کو ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ کر دیا کہ یہ اس کو چھپاتا ہے اور اس کے اوپر وہ غالب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس والقمر والنجوم والنجوم مسخرات بامرہ، ہم نے شمس بنایا، قمر بنایا، ستارے بنائے اور مسخر کیا اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت۔ اب جو امر ہے یعنی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آفتاب اور چاند اور تمام ستاروں کو اس حالت پر کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے امر و حکم کے تابع چل رہے ہیں۔ یہاں یہ ذرا بات نوٹ کرنے والی ہے، اب سورج کا یا چاند کا ایک وجود ہے اور ایک اس کو جو حکم دیا گیا ہے وہ اللہ کا امر ہے۔ چاند کس چیز سے بنا ہوا ہے، کس مٹی ہے، کون سا پتھر ہے، کون سا کیمیکل ہے، کس طرح ہے، سورج کس طرح سے بنا ہوا ہے، یہ دنیا کس طرح بنی ہے، اس میں مٹی استعمال ہوا ہے، اس میں پانی استعمال ہوا ہے، اس میں یہ ہے، اس میں پتھر ہے، اس کے وجود ہے، یہ چیزیں۔ تو ان چیزوں کا جو وجود ہوتا ہے اس کو خلق کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا امر، وہ جو امر ہوتا ہے یہ اس کا جوہر ہوتا ہے۔ وہ تمام تخلیق جو ہے، جو خلق والی چیزیں جمع ہو گئے ہیں، یہ اس وقت تک چلتے ہیں جب تک اس پر وہ حکم ہے، اس امر کے تابع ہے، جو اس کی امر روح، اس کی جوہر، اور یہ جو ہے آپ کا یہ اس کا جسم ہے۔ اب آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ یہ لیمو کا جوہر ہے، یہ پودینے کا جوہر ہے۔ یہ جب آپ تمام اجزاء کو، آپ جسم کو لے لیتے ہیں، زیادہ ہمیں جلدی سمجھ آ جائے، آپ ایک قمیض پہنتے ہیں، اب میرا آستین حرکت کرتا ہے، یہ دیکھو میں نے ہاتھ اٹھا لیا تو میرے آستین بھی اوپر آ گئے، میں چلنے لگا تو میرے ساتھ میرے تابند بھی یا وہ سلوار بھی چل رہے ہیں۔ اگر میں اس ہاتھ کو اوپر کرتا ہوں تو یہ، اگر میں اس کو اتار کر کے ادھر رکھ دوں تو یہ میرے امر کے تابع نہیں رہے گا، یہ میرے ساتھ وابستہ نہیں رہے گا، اب یہ الگ ہو گیا اور میرا جسم الگ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو جب مٹی سے بنایا، پانی سے بنایا آدم کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ تعالیٰ کے خلق کے معنی پیدا کرنا اور امر کے معنی حکم کرنا، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تو جب جسم کو بنایا گیا مٹی سے تو کتنے سال یہ مٹی ادھر کھڑی رہے اس کے ساتھ دیوار کے عرش کے ساتھ، اور فرشتے جب آتے تھے تو تھوڑا ڈر جاتے تھے، اس کو دیکھتے تھے کہ تو اس کے بعد جب اس میں روح آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل الروح من امر ربی، وہ جو روح اس کے اندر آ گیا تو من امر ربی ہے۔ جب وہ اس کے اندر آ گیا تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ قمیص ہے، میں نے پہن لیا، ایک خاتون برقع پہن لیتی ہے، جب برقع پہن لیتی ہے تو آنکھوں کے اس جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں سوراخ 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 کر کے آنکھوں کے لیے جگہ بنا دیتے تھے کہ یہاں سے وہ اس کو چیز نظر آ جائے۔ اب جب اس کو اتار دے
تو وہ سوراخ، اور جب اس آنکھیں نہ ہو اس سوراخ میں، اس کپڑے میں، تو وہ چیز بیکار پڑے ہو جاتا ہے۔ سوراخ تو ہے، اس نے بنایا ہوا ہے آنکھوں کے لیے، لیکن اس بذات خود سوراخ دیکھ نہیں سکتا ہے، پیچھے اس کی آنکھ ہونا چاہیے کہ وہ اس سوراخ سے دیکھے نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر روح کو ڈال دیا، اس کے بعد یہ روح کو دیکھنے کا سوراخ ہو گیا یہ آنکھ، سننے کے لیے اس کا یہ سوراخ ہو گیا سننا، بولنے کے لیے یہ زبان ہو گیا بولنا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے امر کو اس سے نکال دیتا ہے تو یہی آنکھ اسی پانی کے ساتھ ہے، یہ کان آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہی زبان آپ کی ادھر ہی موجود ہے، یہ ہاتھ اور پاؤں آپ کے موجود ہے، لیکن اس قمیص کی طرح جیسا آپ نے نکال دیا نا، تو اب وہ قمیص نہ حرکت کرتا ہے اور نہ وہ سوراخی موجود ہے، لیکن اس کے اندر سے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ امر ربی چلا گیا اس کا، جو اس کا جوہر تھا، روح، جو تقسیم نہیں ہو سکتا۔ جسم تقسیم ہو سکتا ہے، یہ حصہ گوشت کا ہے، یہ حصہ ہڈی کا ہے، یہ چھوٹا ہڈی ہے، یہ سخت ہڈی ہے، یہ ہمارے کان کے یہ ذرا نرم ہڈی ایسے ہو سکتا ہے، یہ ہڈی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ روح کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ عالم امر سے ہے۔ اور جب یہ روح نکل جاتا ہے، باپ ہو بیٹا ہو، وہ پڑا ہوا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ نہ وہ سن رہا ہے نہ وہ کر رہا ہے، کیوں؟ روح چلا گیا۔ اور یہ روح جب آپ کو، اب دیکھیں آپ خواب میں ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ دیکھ بھی لیا آپ نے، ادھر بات بھی کر لیا آپ نے، چل بھی لیا آپ نے، جب آپ، لیکن آپ کے تو چلنے ادھر ہے، آنکھیں ادھر ہے، آنکھیں بند ہے سوئے ہوئے آدمی کا۔ جب وہ اٹھتا ہے کہتا ہے میں نے خواب دیکھا، میں جلا، میں نے اس سے بات کی، میں نے اس سے کیا، میں نے بھائی آپ کا تو زبان بھی ادھر تھا اور آپ کا تو کان بھی ادھر تھا، سن کیسے لیا آپ نے؟ نہ آواز ادھر آئی، وہ روح گیا تھا ادھر، جو من امر ربی ہے، جو نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں مادہ، مٹی، پانی، ہوا، ہمارا خون میں 14 قسم کی چیزیں ہیں، پانی میں 14 قسم کی چیزیں ہیں، لیکن روح جو عالم امر ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو پھر صوفیاء کرام نے فرمایا کہ خلق اور امر دو عالم ہے۔ خلق کا تعلق مادہ اور مادیات سے ہے، مٹی، پانی، پتھر، یہ لوہا، سونا، چاندی، ہوا، سمندر، پانی، ان سے ہے، اور انہی سے وہ غذا بھی لیتا ہے۔ آپ سبزی کھاتے ہیں، آپ گوشت کھاتے ہیں، آپ یہ کھاتے ہیں، یہ تمام کے تمام آپ کا کیا ہو گیا؟ آپ کے مادی، اور آپ کا غذا ہے مادی۔ لیکن امر جو ہے، روح جو ہے، وہ غذا نہیں کھاتا ہے، یہ چیزیں ہمارے مادیت کا نہیں کھاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے اور وہ آپ کا جوہر ہے۔ تو خلق اور امر دونوں کا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونے کا مطلب اس صورت میں ہے کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں یہ تو سب مادی ہے، ان کی پیدائش کو کیا کہا ہے؟ خلق کہا ہے۔ اور ما فوق السماوات، جو آسمانوں سے اوپر ہے، جو مادہ اور مادیت سے بری ہے، ان کی پیدائش کو لفظ سے کس سے تعبیر کیا؟ امر سے۔ تو یہ عالم خلق ہو گیا، وہ عالم امر ہو گیا۔ اب ہم مقام الحمدللہ سے ابھی نہیں نکلے ہیں، اس کا تعلق جو ہے الحمدللہ سے ہے کہ عالم امر اور عالم خلق کو ہم نے پہلے سمجھنا ہے، پھر ہم دوبارہ اپنے مقصد کی طرف آئیں گے۔